السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اقبال یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہم آشنا۔ روزمرہ کے معمول کی طرح حاضر خدمت ہوں۔ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے منہ سے خون دھوتیں۔ پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ کے زخم میں بھر دیا گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، وہ ہستی جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، اگر ان کو پیدا نہ کیا جاتا تو کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ کی جاتی۔ تو آپ دیکھیں کہ دین کی خاطر انہوں نے کتنی تکالیفیں برداشت کیں۔ راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف میں پتھر مارے گئے، غزوہ احد میں آپ علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ زخمی ہوا، چہرہ لہولہان ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ مبارک سے خون صاف کرتی ہیں اور بوریے کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے وہ زخموں پر لگائی جاتی ہے تاکہ خون تھم جائے۔ تو اتنی زیادہ تکلیف جو ہے آپ علیہ السلام نے اس دین کے لیے برداشت کی، تو اللہ تعالیٰ کو آپ علیہ السلام کی ذات سے کتنی محبت ہے جن کے لیے پوری کائنات بنائی گئی۔ تو آپ علیہ السلام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ اس ساری کائنات سے زیادہ افضل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل ہے جو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے نکلا ہو۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ جو شخص اس عمل کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے کتنا پیار فرمائیں گے، اس شخص کو کتنا پسند فرمائیں گے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ آپ علیہ السلام نے اس دین کے لیے دن رات ایک کر دیا، خون پسینہ بہایا، تکلیفیں برداشت کیں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام سے محبت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اب جس دین کے لیے آپ علیہ السلام نے اتنی تکالیف برداشت کیں تو وہ دین اب اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ایک مکان بناتا ہے، خون پسینہ اس پر لگاتا ہے، اپنی حلال کمائی اس پر لگاتا ہے، دن رات اس کے لیے ایک کرتا ہے۔ اب اتنی مشقتوں سے وہ مکان جو ہے وہ تیار ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس مکان کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ شخص کتنا برا لگے گا، اس سے کتنا نفرت ہوگی اس شخص کو جس کا وہ مکان ہے۔ تو اسی طرح اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں سے اب دین جا رہا ہے تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے، ہمارے عمل کیسے اللہ تعالیٰ کو، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں گی۔ وہ دین جس کے لیے آپ علیہ السلام نے تکلیفیں برداشت کی، دن رات ایک کیا، خون پسینہ بہایا، تو وہ دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہو اور ہم سوچ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے، ہماری زندگی میں سکون ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائیو دوستو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت پر اب ایک مصروفیت کا عذاب ہے، جس سے پوچھیں وہ یہی کہے گا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگیوں میں دین رہا ہی نہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں اس دنیاوی چکروں میں ہی ڈال دیا ہے۔ ہمارے وقت میں برکت نہیں رہی، ہمارے رزق میں برکت نہیں رہی، ہم دن رات کماتے ہیں، دن رات کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں سکون نہیں ہے، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا ہے کہ اصل ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ ہمارے دن کے اعمال، طور طریقے وہ نہیں ہیں جو آپ علیہ السلام ہمیں بتا کر گئے، ہمیں سکھا کر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا یہ عمل کس طرح پسند آئے گا؟ اگر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کے طریقے ہوں گے تو زندگی میں سکون ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو، ملتا انسان کو وہی ہے جو اس کا مقدر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی زندگی کو اپناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق وہی دیتے ہیں جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن آسان طریقے سے دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا باقی وقت جو ہے وہ پرسکون گزرتا ہے۔ جس طرح ایک مرغی ہے، آپ ایک مٹھی بھر دانے لیں اور اس کو صرف ایک جگہ پر ڈال دیں۔ اب مرغی ایک جگہ سے دانے کھائے گی، وقت بھی کم لگے گا اور باقی وقت جو ہے وہ سکون میں، ریسٹ میں، کھیلنے میں، کودنے میں گزار دے گی۔ تو یہ مثال ایسی ہے وہ اس شخص کی کہ جو دین پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق ایک ہی جگہ پر آسان طریقے سے اس کو دے دیتے ہیں، ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے۔
اب اسی طرح اگر ایک اور مرغی ہے، ایک مٹھی بھر دانے لیں اور زور سے ان کو بکھیر دیں، اب وہ مرغی ایک دانہ کہیں سے، ایک دانہ کہیں سے، ایک دانہ کہیں سے اٹھائے گی، سارا دن جو ہے دانے اٹھانے میں لگ گیا، ریسٹ کا وقت بھی نہیں ملا، مشقت الگ، تھکاوٹ الگ۔ تو یہ مثال اس طرح ہے اس شخص کے لیے جس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ ملتا اس کو وہی ہے جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ رزق اس کا بکھیر دیتے ہیں، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، نہ اپنے لیے وقت، نہ ریسٹ کرنے کے لیے وقت، اور نہ گھر والوں کے لیے وقت، زندگی میں سے سکون ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی طور طریقے لے آئیں تو ہماری زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آسان طرز زندگی، آسان رزق عطا فرمائیں گے، جس سے زندگیوں میں سکون ہوگا۔ جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کا کاروبار ہے، اب اس کے پاس اتنا زیادہ گاہک ہیں کہ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، سارا دن گاہکوں میں مصروف رہا، مشقت الگ برداشت کی، شام کو حساب کیا تو نفع بالکل تھوڑا، کیونکہ اکثر جو گاہک آ رہے ہیں ان کو وہ جو چیز دے رہا ہے وہ گاہک اس سے بحث کرتے ہیں، اور وہ جو ہے جس ریٹ پر اس نے چیز خریدی تھی اس کے لگ بھگ وہ فروخت کر رہا ہے۔ اب گاہک تو زیادہ ہیں لیکن نفع تھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ ایک اور دکاندار ہے جس کے پاس جو ہے 10-20 گاہک آتے ہیں، لیکن نفع اس کو ان سے بہت اچھا مل جاتا ہے۔ اب کم گاہک ہونے کے باوجود نفع وہ زیادہ کما لیتا ہے۔ اب اصل یعنی کہ رزلٹ نفع ہے، اب اس کے پاس زیادہ گاہک آنے کے باوجود نفع تھوڑا ہوا۔ اب زیادہ گاہک آنے کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ مشقت الگ برداشت کی، سارا دن کی بھاگ دوڑ الگ، رزلٹ یہ کہ نفع تھوڑا ہے۔ اس کے باوجود یہ شخص ہے، اگر 10-20 گاہک آئے ہیں، اب بھاگ دوڑ بھی کم ہوئی، نفع بھی زیادہ ہو گیا، اور سارا دن سکون سے، ریسٹ سے بیٹھے ہوئے گزر گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہی مثال ہے بے دین اور دین والے کی، کہ اگر جو ہے ہماری زندگیوں میں دین ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون پیدا فرمائیں گے، ہمارا رزق ہمیں ایک جگہ اور آسان طریقے سے مل جائے گا۔ اور اگر جو ہے ہماری زندگیوں میں دین نہیں ہوگا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رزق کو بکھیر دیں گے، ہم بھاگ دوڑ سارا دن مصروفیات میں گزر جائے گا، ملے گا وہی جو ہمارے مقدر میں ہے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں کہ اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کو زندہ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں ماؤں کی گود میں مل گیا، آج قدر نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے اپنی زندگیوں میں آپ علیہ السلام کے طور طریقوں کو زندہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جس طرح ایک شخص گندم کاشت کرتا ہے تو وہ گندم تو دانے حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، لیکن بھوس اسے جو ہے فری میں مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم محنت جو ہے، جو ہم دین کا کام کریں گے، دین کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو ہم محنت جو ہے وہ آخرت کے لیے کر رہے ہوں گے، لیکن دنیا ہمیں فری میں مل جائے گی۔ روشن دان کمرے میں لگاتے ہیں روشنی کے لیے، ہوا جو ہے وہ ویسے ہی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جو شخص جو ہے اپنی زندگیوں میں دین کو لے کے آتا ہے تو دنیا اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی ذات نے بھی، جن کے لیے کل کائنات بنائی گئی، اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ تو ہم بھی اپنی زندگیوں میں دین کو لے کر آئیں، اپنے گھر والوں میں، اپنی زندگیوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیاں کتنی پرسکون ہوں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق آسان طریقے سے ملے گا، اللہ تعالیٰ وسیع رزق عطا فرمائیں گے، وقت میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اور دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔